السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو لوگوں کو ستایا کرتے تھے، اور لوگ اپنی شکایت لے کر ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کے پاس پہنچے، اور ذوالقرنین سے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد فرمائیں، چاہے تو ہم آپ کو مال سے مدد دیں گے۔ تو ذوالقرنین لوگوں کے جواب میں کہا کہ صرف آپ مجھے جسم سے ساتھ دیں، انشاءاللہ میں کام کو کر سکتا ہوں۔ تو ذوالقرنین نے تانبا اور لوہا منگوایا اور دو پہاڑ کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کی، جو دیوار کے اس پار یاجوج اور ماجوج کے قوم ہیں، جو ہمیشہ سے اس کو خروچتے رہتے ہیں کہ اس دیوار کو پھاڑ کر باہر آئیں گے اور لوگوں کو پھر سے تباہ برباد کریں گے، لیکن وہ اپنے اس کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیوار اتنی مضبوط ہوتی ہے، لوہا اور تانبا کی دیوار، جو ان کا بادشاہ انہیں کہتا رہتا ہے کہ چلو آج کر دیتے ہیں، خروچ کے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے اور مضبوط بنا دیتا ہے، پھر اور ڈبل مضبوط ہو جانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن نزدیک آئے گا، جب قیامت قائم ہوگی، تب ان کا بادشاہ بولے گا چلو آج کی رات اتنی رہے، انشاءاللہ کل آ کے ہم مکمل کریں گے۔ جس دن ان کا بادشاہ انشاءاللہ بول دے گا، وہی دن آخری دن ہوگی اور وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے۔ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس آئے اور کہا کہ اتنا اپنے انگلیوں کا اشارہ کر کے اتنا کہا کہ اتنا سوراخ کر چکے ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ خوف کھا کر کہتی ہیں کہ ہم ان یاجوج اور ماجوج کی قوم میں شامل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو 99 ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اور جو 1% ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم وہ 1% میں کون ہوں گے؟ وہ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میری امت ہوگی، 1% وہ جنت۔ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یاجوج اور ماجوج کا قوم، ان کا لشکر کتنے زیادہ تعداد میں باہر آئیں گے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو سب سے پہلے اتنے تعداد میں رہیں گے، سب سے پہلے پانی کو ختم کریں گے، اور ان کے سامنے جتنا بھی چیز نظر آئے گا اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر ہم پہلے دیکھیں گے یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج جو سارے لوگوں کو تباہ برباد کر دیں گے، دنیا کو تباہ کر دینے کے بعد آسمانوں میں تیر چلائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان سے دھوکہ کرنے کے لیے اس تیر کو رنگ دے کر، لال رنگ، خون کا رنگ دے کر واپس بھیجے گا، اور انہیں یہ لگے گا کہ آسمان کے لوگ بھی، آسمان میں جتنے چیز تھے وہ سارے ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیجے گا جو کہ ان کے گردنوں میں بیٹھیں گے، اور سارے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے لشکر کو لے کے، اپنے قوم کو لے کر ایک پہاڑ میں چھپے ہوئے ہوں گے اور باہر آئیں گے۔ جب باہر آنے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ہوگی کہ ٹھہر سکیں، رک سکیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ایک پرندے کو بھیجے گا، پرندے کا لشکر بھیجے گا جو کہ یاجوج ماجوج کے قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے کہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ اتنے بدبو ہوں گی ان کے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر اور ایک بار اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ایسی بارش برسائے گا کہ دنیا کی ہر چیز نیست نابود ہو جائے گی، جیسے پہلے تھے زمین، پھر سے زمین سے اناج اگیں گے، اور اتنے اناج میں برکتیں ہوں گے کہ ایک اناج کو ایک بڑی جماعت کھا لے گی۔
اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکم کریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا وقت آئے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، 40 سال حکومت کرنے کے بعد ایک ہوا چلے گی اللہ رب العالمین کے پاس سے، ایک میٹھی ہوا جو مسک کی خوشبو کی طرح ہوگی، اور جس مومن اس ہوا کو سونگھیں گے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا حکومت ختم ہو جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا مومن بنائے، لا الہ الا اللہ پہ زندگی گزارنے والا بنائے، کہ ہم یاجوج ماجوج جیسے قوم سے بچ سکے اور اللہ کو ہی خالق مالک مانے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.